الرحمن الرحیم. پاکستان افیز کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان. 1 نومبر 2020 کو جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا. عبوری صوبہ بنانے کے لیے آئین کی جو شق استعمال ہوگی وہ شق نمبر 51, 257 اور 258 میں ترمیم کر کے اس کو بنایا جائے گا. اگر میں آپ کو تھوڑا بہت گلگت بلتستان کے بارے میں بتاتا چلوں تو گلگت بلتستان کی کل آبادی 14 لاکھ کے قریب ہے, جس میں سے 7,45,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. وہاں پہ کل 3 ڈویژن, 14 اضلاع, جس میں سے 24 جو ہیں وہاں پہ حلقوں میں انتخابات ہوں گے, جس میں سے پی ایم ایل این کے ٹوٹل 18, پیپلز پارٹی کے 22 اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل 24 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے. ان 24 انتخابی نشستوں کے علاوہ 6 خواتین کے لیے اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی, جس میں سے ٹوٹل کل ملا کے آزاد امیدوار اور باقی پارٹیز کے امیدواروں کو ملا کے ٹوٹل 330 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے. ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی الیکشن کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب. السلام علیکم سر. ڈاکٹر عرفان صاحب بتائیے گا سب سے پہلے عبوری صوبہ ہوتا کیا ہے اور اس سے مسئلہ کشمیر کا اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اور کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے, وہ ذرا بتائیے گا. صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بڑا بیسک سوال ہے. بیسکلی لفظ عبوری جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت تک, ٹل ڈیٹ. ٹھیک, یہ عبوری ہے بیسکلی مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک. گلگت بلتستان کیونکہ مختلف لوگ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے, لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ پورا گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا. گلگت بلتستان کے کچھ علاقے ریاست جموں کشمیر کا حصہ رہے, لیکن اس کے علاوہ باقی جو حصے تھے وہ میرا فونزا جو تھا بیسکلی اس کی سٹیٹ تھی. تو یہ ایک پہلا لمبی اور بڑی ڈیٹیل. اب یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ 1947 میں جب آزاد کشمیر سے انہوں نے آزادی لی تو وہ مکمل گلگت بلتستان نہیں تھا, کچھ مخصوص علاقے تھے. مہاراجہ سے آزادی لی گئی جب بریگیڈیئر گنسارا سنگھ نے ہتھیار ڈالے جی بی اسکاؤٹ کے سامنے, تو تب بھی جو میرا ہنزا تھے وہ اپنی ایک پرنسلی سٹیٹ رکھتے تھے, جو آج بھی ہنزا آپ جاتے ہوں گے تو ہنزا کے نام سے جو ہے تو وہ میرا فنزا تھے. اسی طریقے سے جو یہ کچھ علاقہ تھا دریا کے اس پار والا جو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ شامل تھا, جس میں کچھ چلاس تھا, چلاس سٹی, اور اس طریقے سے کوئی 2-4 اور اس کے علاقے تھے. باقی دریا کے اس پار والے یہ جو سکردو ہے, یہ سارا جو بلتستان ہے, یہ پورا ریجن اس وقت ہمارے پاس نہیں تھا, ریاست جموں کشمیر کے ساتھ نہیں تھا. بہرحال اب عبوری آئینی صوبے پہ آتے ہیں کہ اور لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر کو اس نے ڈیمیج کیا. در حقیقت یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو کشمیر پہ ہیں یہ ان کو وائلیٹ نہیں کرتا. وہ کیسے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یو این کی جو ریزولوشنز ہیں وہ آپ کو یہ اختیار دیتی ہیں کہ آپ انتظامی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ. اس وقت جو جی بی آرڈر ہے اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے جس کے تحت گلگت بلتستان کو رول کیا جا رہا ہے. وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, اس رول کے تحت وہاں کے لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے. گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے 3 دفعہ ان کی جو اسمبلی ہے اس نے قرارداد منظور کی متفقہ طور پہ, اور انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا کہ ہمیں باضابطہ صوبہ بنائیں. تو اب یہ اس پہ پھر سفارشات مرتب کی گئی. نون لیگ کے دور حکومت میں سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیشن بنا, اس کمیشن نے سفارشات دی, اور ان سفارشات کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ اسے عبوری آئینی صوبہ بنائیں. اس سے نہ تو اس کی انٹرنیشنل جو حیثیت ہے وہ متاثر ہوگی, کیونکہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے, یہ کوئی مرجر نہیں ہے. یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بس گلگت کو نکال دیا اور اب یہ صرف پاکستان کا حصہ ہے, یہ کشمیر مسئلے کے ساتھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ کشمیر مسئلے کے ساتھ ہے. جب بھی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز امپلیمنٹ ہوں گی, جس طرح اے جے کے لوگ ریفرینڈم میں حصہ لیں گے, آکوپائڈ کشمیر کے لوگ لیں گے, اسی طرح جی بی کے لوگ بھی حصہ لیں گے. تو یہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے, اس کا ووٹ کشمیر کے ساتھ پڑے گا یونائٹڈ نیشن میں. صرف یہ ایک انتظامی ارینجمنٹ ہے فار دا ٹائم بینگ, تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو سکے. یہ جو موجودہ جی بی رول ہے یا جی بی آرڈر ہے, یہ اس کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کر سکے. آپ نے ایک بات کی کہ وہاں پہ جو موجودہ جی بی آرڈر ہے اس سے وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, پراپر طریقے سے ان کی نمائندگی نہیں ہو رہی. اگر عبوری صوبہ بن جاتا ہے تو اس سے وہاں کی عوام کو کتنی ریلیف مل جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو پہلے پراپر آپ کی اسمبلی بن جائے گی, ایک بااختیار سی ایم ہوگا, ایک گورنر ہوگا, ایک پورا آپ کا کیبنٹ کا نظام ہوگا. فنڈز بڑھیں گے جو جیسے کہ دیگر صوبوں کو مل رہے ہیں, اس ریشو سے جب آپ نے خود فرمایا کہ 14 لاکھ کی آبادی ہے, تو اس ریشو سے جب فنڈز بڑھیں گے, جب سی پیک کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس وہاں پہ آپریشنل ہو جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان تو سی پیک کا گیٹ وے ہے اور ایک مثال بن جائے گا, ایک رول ماڈل بن جائے گا. اور یہ وہاں کے لوگوں کی آواز ہے اور درینہ مطالبہ ان کا. جب انہوں نے 1947 میں آزادی حاصل کی, تب بھی انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا کراچی,
اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا باضابطہ آئینی صوبہ بننا چاہتے ہیں، انکنڈیشنل شامل ہوئے، اور 15 نومبر 1947 کو پہلا پولیٹیکل ایجنٹ گلگت آیا اور اس نے آ کے وفاق کی طرف سے اس علاقے کا نظام سنبھالا، اور اس کو فانا کہتے ہیں، فانا۔ تو اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا، بیک گراؤنڈ بڑا کلیئر ہے کہ گلگت کے لوگوں نے جو سیکریفائسز دی وہ پاکستان سے علاق کے لیے دی، پاکستان کے ساتھ اپنا وہ پراپر ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹس چاہتے تھے۔ تو اب ایک بڑا وقت گزرا، 73 سالیں گزری، ان کو وہ رائٹس نہیں دیے گئے۔ تو اب پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ مل رہے ہیں، یہ ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کی زندگی کے ہر شعبہ جات کو امپروو کرے گا۔ ان کی وفاق میں جب نمائندگی ہوگی، ظاہر نیشنل اسمبلی میں ان کو آپ نمائندگی دیں گے، ان کو سینٹ میں نمائندگی دیں گے، تو ان کے جتنے گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں، جو کوئی برج ہی نہیں تھا وفاق کے ساتھ، وہ پراپر ایک چیز بنے گی، ایک بااختیار ان کا ایک سیٹ اپ ہوگا۔ ان کی اس وقت آپ دیکھیں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، ان کے معاملات بہت خراب ہیں۔ جب یہ آپ پراپر ان کو ایک آئین دے دیں گے، کانسٹیٹیوشنل پروونس دے دیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ٹھیک، بڑا بہترین کہا آپ نے کہ اگر وہاں کے عوام کے نمائندے خود یہاں پہ آ جائیں، سینٹ میں آ جائیں، نیشنل اسمبلی میں آ جائیں، اور ان عوام کے جو وہاں کے ایکچوئل مسائل ہیں ان پہ بات ہو سکے، تو یقیناً وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے جیسے کہا کہ اس سے پہلے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی، اس طریقے سے وہاں پہ پہلے جو لوگ وہاں پہ ایکٹیو تھے وہ نظر میں نہیں آ رہے تھے۔ اسی طریقے سے سیاسی سرگرمیاں بھی پہلے ہمیں گلگت میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی جو وہاں پہ کرنٹ سچویشن ہے، پی ٹی آئی بھی وہاں پہ ایکٹیو ہے، مسلم لیگ نون بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کافی عرصے سے وہیں پہ مقیم ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں الیکشن ہونے تک وہیں پہ رہوں گا۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ جو پولیٹیکل سینیریو وہاں پہ جو ڈیولپ ہوا ہے اس سے پہلے جو دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ گلگت کو پاکستان اور پاکستان کو گلگت کے ساتھ بڑا جوڑا نہیں جا رہا، اور اس کو پاکستان کا پراپر طریقے سے حصہ نہیں بنایا جا رہا؟ دیکھیے بڑے خوشائند ہے کہ ایک آپ کا ایک علاقہ جو کہ بالکل نظر انداز تھا، جہاں وفاق کی بھی کوئی ترجیح نہیں تھی، وفاقی جماعتوں کی بھی ترجیح نہیں تھی، اب یہ اس الیکشن کو لے کے سارے لوگ وہاں گئے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل ہب بنا دیا گیا۔ تمام جماعتیں اپنے کمپین کر رہی ہیں، تینوں بڑی جماعتوں کے ووٹرز ہیں وہاں، آف کورس ایم ڈبلیو ایم کے ہیں، میں خود گلگت گیا، ابھی پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں، نون ہیں، پی ٹی آئی ہے۔ ابھی حالیہ جو گیلپ سروے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑی مقبول جماعت قرار دیا، اور اس کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی کا کہا گیا، پھر نون لیگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ خوشائند ہے کہ پولیٹیکل مین لیڈرشپ، مریم نواز، بلاول بھٹو اور اسی طریقے سے دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ وزراء ہیں، یہ وہاں موجود ہیں، پولیٹیکل کیمپین کا حصہ ہیں۔ یہ ایک خوشائند چیز ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جی بی کے لوگوں کو انکریجمنٹ ملی ہے، انہیں حوصلہ ملا ہے، کیونکہ وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ ہمیں پورے پاکستان سے الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ تو ایک پراپر اپنا پولیٹیکل اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا اور یہ بڑا خوشائند ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پہ گئے اور وہاں کے حالات آپ نے وہاں پہ دیکھے ہیں، وہاں کے الیکشن کو آپ کور کریں پراپر طور پہ، وہاں کے جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ دیکھیے گلگت بلتستان میں ہندوستان پہلے اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا اب ہے۔ سی پیک کو جب سے انہوں نے آپریشنل اور فنکشنل ہوتے دیکھا، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، تو وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیکٹرین کلنگ کا کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے یہ پوری چیزوں کو ہم ڈائیورٹ کر سکیں۔ لیکن مجھے یہ امید ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بالخصوص ہم نے ان سے بھی پوچھا، تو انہیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، افواج پاکستان پہ، قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں پہ بڑا یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی طرف سے جو ایک پراپر الیکشن کے دنوں کے لیے روڈ میپ دیا گیا ہے، وہ بڑا جامع ہے، وہ بڑا بہترین ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑا پیسفلی یہ گزر جائے گا، کوئی ایسا معاملہ وہاں نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب گلگت بلتستان میں ایک مہینے پہلے تک وہاں پہ پیپلز پارٹی مقبول ترین جماعت تھی، ابھی جو سروے آپ نے جس سروے کا ذکر کیا اس کے مطابق پی ٹی آئی وہاں پہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ الیکشن کو شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے وہاں پہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں میں گیا ہوں، میں نے وہاں بڑا نوٹس کیا دو چیزیں جو ہمیں ملک بھر کے الیکشن میں کم ہی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالکل فری ایک گراؤنڈ ہے سب کے لیے، تمام جماعتیں کیمپین کر رہی ہیں، کوئی کسی کے قدخن نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ حکومتی جماعت کو پھر بھی الیکشن کمیشن نے کافی کھینچا ہوا ہے، یعنی حکومتی جماعت جو وفاق میں ہے پی ٹی آئی کی،
انہیں اس طرح سے ان کے زیادہ وزراء وہاں نہیں جا پا رہے، باقی چیزیں نہیں جا پا رہی، جبکہ آزاد کشمیر الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری نون لیگ وہاں جا کے بیٹھ گئی تھی. پچھلے نون لیگ جی بی الیکشن میں سیم تھا، پوری وفاقی کیبنٹ وہاں جا کے بیٹھی ہوئی تھی. یہاں تو ایک ہی وزیر گئے اور اس پہ بھی وہ ہوا تو نوٹس جاری کر دیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ایک پلین لیول فیلڈ ہے سب کے لیے، اور ایک تاریخ کا شفاف ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک ویز سے وہاں جو ووٹر ہے وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرے گا، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ وہی جیتے گا جو عوام میں پاپولر ہے، جس کی بات لوگوں کے دلوں کو لگتی ہے. اور اس وقت جو ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کی ایک ہی آواز تھی کہ انہیں عبوری آئینی صوبہ دیں یا کوئی ایسا سٹیٹس دیں جس سے وہ بہتر زندگی گزار سکیں. اگر یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کر جاتی ہے الیکشن سے پہلے، تو اب نہیں لگتا کہ 2-4 دن میں یہ ہو پائے گا، لیکن اگر یہ کر دیتے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی، اس کی پراپر ہو جاتی، پرائم منسٹر نے ذکر ضرور کیا بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا ایک ایج جاتا. لیکن ایون دین امید ہے لوگوں کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں پہ ہوگا وہ کمپلیٹ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہے. اور سب سے بڑی بات، الیکشن کمیشن جو گلگت بلتستان ہے انہوں نے بڑا واضح کیا کہ کوئی بھی انٹرنیشنل آبزرور آ سکتا ہے، کوئی بھی نیشنل میڈیا سے بندہ جا سکتا ہے. انہوں نے کوئی کر نہیں ہے آپ جائیں میں جاؤں، جو مرضی جائے گلگت جا کے اپنی فیئر رپورٹنگ کریں. انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. ایک چیز میں لازمی سوشل میڈیا پہ یہ چیز بڑی گردش کر رہی ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ابھی ہمیں میڈیا پہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے جو کمپینز ہوتے ہیں وہ نظر میں آتے ہیں. وہاں پہ جو ہم نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں یا پی ایم عمران صاحب کے کیبنٹ کے لوگ جا رہے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں. گلگت بلتستان کے جو عوامی لوگ ہیں، وہاں پہ جو عوام ہے، پبلک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آ رہا. وہ کیا چاہتے ہیں ایکچولی، کیا وہ اس الیکشن کے حق میں ہے یا نہیں، یا جو آج کل اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پہ جو کشمیر میں کچھ تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ جی بی کے لوگ اس الیکشن کے خلاف ہیں، وہ ذرا مجھے بتائیے گا. دیکھیں، جی بی کے لوگ اگر الیکشن کے خلاف ہوں تو اب تینوں سیاسی جماعتوں کے جلسے اٹھا کے دیکھیں، تاریخی جلسے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، آزاد کشمیر میں اتنی، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے لوگ نہیں بلائے گئے ادھر، وہاں کی لوکل پبلک ہے، ان کے جلسوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں، لوکل پبلک ہے بھائی، وہ ان کی اپنی لوکل چلاس میں. گلگت کے لوگ تو ماشاءاللہ دور سے دیکھیں پہچانے جاتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی پبلک ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں، تو اس سے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا میسج کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس پولیٹیکل پروسیس سے خوش ہیں. سیکنڈلی، جو کشمیر کی جماعتوں کی آپ نے بات کی، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ تمام جو اس وقت اس پہ کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کے جو مظالم جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں ان کو چھپانے کے لیے، ان کو شیلڈ دینے کے لیے ایک نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. بھائی، گلگت بلتستان کے لوگ جب خود یہ چاہتے ہیں، جب انہوں نے 3 بار متفقہ اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے صوبے کی بات کی، جب اس کے اوپر سفارشات مرتب ہوئی، وہ اس کا حصہ تھے. نون لیگ کی گورنمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. حفیظ الرحمان جو ان کے سی ایم تھے، ان کے دور میں ہوئی، جو اب شاید اس دفعہ میں بھی اپوزیشن میں ہوں. تو ان تمام چیزوں کا گلگت کے لوگوں کی جب مرضی ہے، ول ہے، یا تو کشمیر والے یہ کہیں کہ جی ہم کوئی بھی فیصلہ لے کے، کشمیر والوں سے مراد میں وہ 2-4 لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خود کو وہاں کے لیڈر کہتے ہیں، کومپرس جماعتیں، سب نیشنلسٹ جو ہیں، وہ یا تو یہ کہیں کہ بھائی ہم ہر ایک چیز اپنی مرضی مسلط کریں گے پوری دنیا پہ، وہ تو ایک الگ بات ہے. لوگوں کی ول اگر آپ چاہیں تو وہاں کے لوگ پاکستان کا پراپر صوبہ بننا چاہتے ہیں، آئینی عبوری صوبہ، تاکہ کشمیر کاز بھی اس سے متاثر نہ ہو اور ان کا جو رائٹس ہیں وہ بھی انہیں ملیں. کشمیر کی، آزاد کشمیر کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، پولیٹیکل جماعت کہ جس کا کوئی گلگت بلتستان میں پوچھنے والا بھی ہو، کوئی ان کو ویلکم کرنے والا بھی ہو. اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ مطلب یہاں ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ گلگت جا کے کریں نا کوئی ایکٹیویٹی، وہاں کوئی ویلکم نہیں کرتا انہیں. ان کے اس پروپوزل کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے گلگت بلتستان میں. ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے. انڈیا میں جس طریقے سے انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا، کشمیر میں کہوں گا قبضہ کیا، جس طریقے سے انہوں نے آرٹیکل میں ترمیم کر کے کشمیر پہ قبضہ کیا اور وہاں کو زبردستی وہاں کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، ان کو کرفیو لگا کے وہاں پہ اپنی جو اقدامات ہیں وہاں پہ وہ نافذ کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ لبرل تھاٹس کے لوگ، کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی تنظیمیں یہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان بھی سیم وہی کر رہا ہے جو مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا ہے. اور ان کے کہنے کے مطابق یہ جو الیکشن ہے یہ برائے نام ہے. اصل میں ساری چیزیں سلیکشن کے تھرو ہوگی، جو آلریڈی سلیکٹ ہو چکی ہیں، اور ایک پراپر کیبنٹ سارا کچھ آلریڈی سلیکٹڈ ہے، اور یہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک الگ صوبہ بنا کے، اور کشمیر کاس کو اس پہ جو بار بار نون لیگ بھی یہ بات کرتی ہے کہ اس پہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے.
تو کیا ان باتوں میں کوئی صداقت ہے یا دیکھیں نہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل پبلک کا بھی کویسچن ہے، ایک انتہائی جو مطلب مذاکرہ خیز کہ کشمیر ہم نے بیچ تو نہیں دیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کیا، اس نے ریاست جموں کشمیر کو مرج کر دیا ہندوستان میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے فالو اپ میں وہاں ہندو لائے، پنڈت لائے، ایک بڑی بڑی کھیپ لا کے وہ آبادکاریاں کر رہے ہیں. لاکھوں ایکڑ اراضی کشمیر کی انہوں نے اس کے لیے وقف کر دی ہے، ڈومیسائل جاری کر دیے انہوں نے، بلیک لاز امپلیمنٹ ہیں، بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں. اب اس طرف والا جو عمل ہے یہ کیا ہوا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جی بی کو جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس بنایا گیا، یہ کشمیر کو اس کو پاکستان میں مرج نہیں کیا گیا. جی بی کو یہ ایک عبوری سیٹ اپ دیا گیا ٹل دا ڈسپوزل آف کشمیر ڈسپیوٹ. جس دن مسئلہ کشمیر کا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ عمل درآمد کا وقت آئے گا، پاکستان سٹینڈ ڈاؤن کرے گا، اس کو عبوری صوبے سے ہٹ جائے گا اور گلگت کے لوگ بھی اس رائے شماری کا حصہ ہوں گے. جبکہ ہندوستان یہ نہیں کر رہا. ہندوستان نے آرٹیکل 370 35A کو مرج کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا حصہ ہے، اس میں کوئی رائے شماری نہیں ہوگی، کوئی ریفرینڈم نہیں ہوگا، کوئی یو این کی ریزولوشن نہیں مانتے ہم. یہاں تو یہ نہیں ہے. یہاں تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم جو جی بی کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس بنا رہے ہیں، یہ ہم یو این کی ریزولوشنز کو دیکھتے ہوئے اس کی روشنی میں بنا رہے ہیں. اور یو این کی جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو اختیار دیتی ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کریں. یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. جو جی بی میں گورنر سی ایم ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. یہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشن نہیں ہے. وائلیشن وہ ہے جو ہندوستان نے کی. اس نے وہاں سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووکیٹ کر کے اسے مکمل مرج کر دیا. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں تو کوئی مرجر کی بات ہی نہیں کر رہا نا. یہاں کون کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے، یا کون کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کے ساتھ ووٹ نہیں کرے گا یو این میں، یا کون کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا. لیکن وہاں ہندوستان کہہ رہا ہے کہ کشمیر میرا اٹوٹ انگ ہے اور یہ میرا انٹرنل مسئلہ اور میں کسی کو اس میں انوالومنٹ کی اجازت نہیں دیتا، وہ چاہے یو این ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم بالکل بھی اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، بالکل بھی ہم اس کو اس طریقے سے شامل نہیں کر رہے. ہم اس کو صرف ایک عبوری سیٹ اپ دے رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کو ایک عبوری صوبے کی حیثیت دے رہا ہے اور اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو پاورز کی وہاں پہ ایک گنجائش چھوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین اس پروگرام کو میں اس کے پروگرام کے اختتام میں صرف اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ اس آنے والے الیکشن کے بعد گلگت کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کے حقوق پورے کر دیے جائیں گے اور وہاں کے عوام کے نمائندے، وہاں کے اپنے نمائندے یہاں پہ اسمبلی میں آ کے اپنے مسائل پہ بات کر سکیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.